بہت سی گاڑیوں کا شور، بیک وقت بہت سے دروازے کھل کر بند ہونے کا شور، تیزی سے اندر کی جانب بڑھتے قدموں کی آواز، اس کی سماعت میں جیسے یہ سب کسی سور کی طرح اترا تھا۔ نگار بیگم تیزی سے اندر بھاگتی آئیں، ان کی رنگت متغیر تھی اور سانس اکھڑا ہوا۔ ہاشم، باہر پولیس آئی ہے تجھے گرفتار کرنے۔ اس نے اسی خاموشی سے نگار کو دیکھا، پھر ایک نظر حسین پر ڈالتا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ زینوں سے اترتے اس نے دیکھا کہ بہت سے اہلکار سبزہ زار پر کھڑے بندوقیں اس کی جانب تانے ہوئے ہیں۔ ان سب سے آگے عدیل کھڑا تھا، ASP عدیل۔ اس نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قریب ہوا۔ ایک ساتھ بہت سی گنز لوڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔ تمہیں قتل، سمگلنگ اور بیشتر غیر قانونی سرگرمیوں کے جرم میں اس اریسٹ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے ہاشم حسین۔ اس نے مسکراتے ہوئے بنا کسی پس و پیش کے ہاتھ آگے کیے تو عدیل نے بس ایک پل کو رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہناتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ باہر دروازے کے پاس اسے بہتیار مل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے دبوچا تو پولیس اہلکار یکدم آ گئے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا تھا ہاشم، لیکن تم… اس کی آنکھوں میں دہکتی نفرت کو ہاشم نے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم تو سانپ نکلے، میرے لباس کا سانپ نکلے تم ہاشم، جس نے مجھے موقع ملتے ہی ڈس لیا۔ اب تم بھی دیکھنا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب تمہیں درد ہوگا تب ہی تم اندازہ کر پاؤ گے کہ یہ تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو ہاشم کی پیشانی پر پہلی دفعہ فکر چمکی، لیکن پھر کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اہلکار اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ بہتیار نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر اندر کی جانب بڑھا۔ شازیہ جو نگار بیگم کے ساتھ دروازے میں ٹکی کھڑی تھی، اس کے ایسے جارحانہ سے انداز کو دیکھا وہ بے سہارا پیچھے ہوئی۔ اسے کیا پتہ تھا اسے اس کے بھائی کے کیے گئے اعمال کی سزا ساری زندگی بھگتنی تھی۔ دوسری جانب جاسم کے اپارٹمنٹ صبح کی محسوس چہل پہل تھی۔ ولی جو کچھ ہی دیر پہلے گہری نیند سے جاگا تھا، اب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوا ناشتے کی گول ٹیبل پر جاسم کے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاسم نے سنہرے سے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر اصغر کو آواز دی۔ اصغر چائے بہت اچھی بناتا تھا، اس لیے آج یہ ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی کہ چائے وہ بنائے گا، جس پر اس نے بوڑھے منہ بنا کر چائے بنا ہی لی تھی۔ وہ صبح ہی صبح اس کے گھر آدم کا تھا۔ ہاشم کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ ٹیبل پر چائے رکھتے جیسے اصغر نے موسم کی کوئی خوشگوار سی خبر سنائی تھی۔ ولی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رات سے کافی بہتر لگ رہا تھا، چہرے پر صحت مندی اور سکون کی جھلک لیے۔ جانتا ہوں، جاسم نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ان کا جونی فرینڈ تھا، بہت نیک دل اور انتہائی شریف تھا۔ پھر خوش کیوں نہیں ہو تم؟ کس بات پر خوش ہونا چاہیے مجھے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی چائے اٹھائی۔ زخمی ہاتھ البتہ اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ اصغر بھی اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا چائے کپ میں انڈیل رہا تھا۔ 1-2 دن بھی نہیں لگیں گے اسے اس جیل سے نکلنے میں۔ اس جیسے بار رسوخ لوگ کو صرف اس کے جیسے بارسوخ لوگ ہی قابو کر سکتے ہیں۔ پولیس تو جیل میں رہتی ہے ان کے۔ وہ بہت سکون سے ان دونوں کو جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ جاسم بے سکونی سے آگے کو ہوا۔ پھر تو کیا کوئی راستہ نہیں اسے قید کرنے کا؟ میں نے یہ کب کہا کہ کوئی راستہ نہیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قصہ پولیس کے بس کی بات نہیں۔ باقی انسان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اعمال ہی کافی ہوتے ہیں۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اصغر کے سنجیدہ سے سوال پر اس نے پہلی دفعہ ہلکے سے مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ سوری، یہ کانفیڈینشل ہے، میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یار ولی بتا نا۔ اصغر نے ناشتہ چھوڑ کر بہت بے چینی سے اسے پوچھا تو اس نے مزے سے کندھے اچکائے۔ تمہارے بابا کو پتہ ہے، ان سے پوچھ لینا جا کر۔ چلو، اس کے تو بابا کو پتہ ہے، لیکن مجھے کون بتائے گا؟ جاسم کو اپنا نظر انداز کیا جانا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔
تمہیں کیا کرنا ہے جان کر چپ کر کے ٹانکے لگاؤ بس لوگوں کی کھال میں۔ اصغر نے ہنس کر کہا تو ولی بھی ہنس دیا۔ جاسم نے البتہ اس کے تبصرے پر آنکھیں نکال کر دیکھا تھا اسے۔ کسی دن تمہارے اس منہ پر ہی ٹانکا لگا دوں گا میں۔ جتنی یہ زبان کم چلے گی اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہوگا، کیوں ولی؟ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے پر رکھ کر اس نے جاسم کے ارادے کو سراہا تھا۔ اصغر نے ان دونوں کو کڑے تیوروں سے گھورا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ہنسی ابھری تھی۔ آملیٹ اور چائے کی اشتہا انگیز سی مہک سے بڑے اپارٹمنٹ میں تین دوست آج بہت دن بعد ایک ساتھ یوں ہنسے تھے، کیونکہ زندگی کی ایک بہت کٹھن اور طویل رات کا اختتام بہرحال ہو چکا تھا۔ انہیں زبان کے ساتھ کھانا کھایا۔ سارے دورانی میں زمان کی باتوں پر مسکراتی وہ اب کی بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گردن کا زخم البتہ ذرا سی جنبش پر تکلیف دیا کرتا تھا، باقی کے زخموں اور چوٹوں میں تکلیف کا اثر بہت کم تھا، یا بھی شاید اسے محسوس کم ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر ان کو سلام کرتی کھانے کے برتن لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج سے گزرتے اس کی نگاہ بے ساختہ اس کے کمرے کے بند دروازے پر پھسلی تھی۔ جانے کہاں تھا وہ؟ گہرا سانس بھرتی وہ آگے بڑھی تو بی جان کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر انہی کے پاس چلی گئی۔ بہت پیار کی ساری باتیں یقیناً وہ بھی سن چکی تھی اور اب اس سے روح پہرے کھڑی تھی کہ اس کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بی جان اس نے پاس رکھ انہیں پکارا، پھر سلپ پر برتن رکھتے الٹا کر انہوں نے ہواں وہاں ہی سنہری ہوتی پیاز میں چمچ چلایا تھا۔ بی جان اس نے اب کہ انہیں کندھے سے تھام کر اپنی جانب نرمی سے گھمایا تو دگ سے رہ گئی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع تھے اور پلکوں پر تو اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ بی جان کیا ہوا؟ اس نے بوکھلا کر ان کا چہرہ دوبارہ اپنی جانب پھیرا تھا۔ بہتیار نے جو کچھ بھی کہا بچے مجھے سمجھ نہیں آتا، اس سب کے بعد تمہارا سامنا کیسے کروں؟ وہ کیسے اتنی گھٹیا بات کر سکتا ہے؟ اس سے میں نے یہ تو نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو کبھی اس میں اور ولی میں فرق نہیں کیا۔ پھر کہاں سے بڑھ گیا اس کے اندر اتنا زہر؟ اس سے اور ولی دونوں کو ہر حرام والا کلمہ پڑھ کر کھلایا ہے، دونوں کو قرآن سناتے سناتے بڑا کیا ہے میں نے تو عمل۔ پھر کیوں ہے ایسا کہ ایک ریشم ہے اور دوسرا ٹاٹ، ایک عزت کا محافظ ہے تو دوسرا سر سے چادر کھینچنے کی باتیں کرتا ہے، ایک زخم سمیٹتا ہے اور دوسرا زخم دیتا ہے؟ میں نے تو کبھی فرق کی کسی لے کر کو ان دونوں کے درمیان نہیں آنے دیا۔ پھر یہ سب اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا مل۔ اسے ایسے دیکھا مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھے اسے کیسے سمجھانا چاہیے۔ ایک ماں اپنی زندگی بھر کی ریاضت کو ضائع ہوتے دیکھ کر بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں اب ان کی برداشت سے بھی سب کچھ باہر ہونے لگا تھا۔ انہیں دکھ سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے انہیں اپنے گلے سے لگا لی۔ یہ ہمت اسے ہی کرنی تھی، اچھی بیٹی اسے ہی بننا تھا۔ اس کے والدین بوڑھے ہونے لگے تھے، انہیں اب سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ان کے ہر آنسو کو سمیٹنا اب اس کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا جب ان کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ انہیں مل ہی جانا چاہیے تھا، اور اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جب اسے اپنے آنسو کو بھی خود ہی صاف کرنا تھا، گر کر اترنا تھا، گرے ہوں کو اٹھانا تھا۔ اس نے انہیں خود سے الگ کیا، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر پودا، ہر درخت اور ہر اجزا ایک سے نہیں ہوتی بی جان۔ ایک ہی پانی، دھوپ، ہوا اور کڑی نگرانی کے باوجود بھی کچھ کو ہار بننا ہوتا ہے، کچھ کو گلاب۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے بی جان، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ کس سے ببول بنا دے اور کس سے ریشم عطا کرے۔ آپ نے زندگی بھر دھوپ میں اپنی پوچھ جلا کر انہیں سنوارا ہے، لیکن جن کا مقدر ہی کانٹے ہوں وہ پھول نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔ بی جان اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کر اسے سن رہی تھی۔ ولی کو گنا درخت بن کر آپ پر سایہ پگن ہونا ہی تھا، اور باجی کو اپنی شاہین تمازت میں جلا کر ایک اجاڑ درخت کی صورت اختیار کرنی تھی۔ اس میں آپ قصوروار نہیں ہیں بی جان۔ خود کو ان باتوں کے لیے الزام مت دے جن پر آپ کا قادر نہ ہو۔ مسکرا کر اس نے ان کے دونوں بھیگتی آنکھوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا، پھر انہیں زور سے بھینچ کر گلے سے لگایا۔ اب بس بھی کرے رونا دھونا، کیا پکار ہی تھی آپ میرے لیے؟ سوپ تھا، چل جلدی کریے نا، پھر بھوک لگی ہے مجھے۔
وہ ہنس کر ہانڈی کی جانب پلٹی تھی۔ ابھی تو کھانا کھایا ہے تم نے، پھر سے بھوک لگ گئی؟ سمجھا کریں نا بی جان، سوپ کی بھوک لگی ہے مجھے، اب جلدی سے بنائیے پلیز، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تھوڑا ریسٹ کروں گی، اور اب آپ نے رونا نہیں ٹھیک؟ میں چلتی ہوں ایک دفعہ پھر انہیں اسے لگا کر وہ پلٹی تو بی جان نے اپنی لاڈلی کو آسودہ دے کر سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ کچن سے باہر نکلتے اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور شہد رنگ آنکھیں آنسو کے پانی سے جگمگانے لگی۔ اس سے سب کو بہرحال یہ یقین دلانا ہی تھا کہ وہ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ آہستگی سے زینے چڑھتے اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا اور بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب اس کی جان ختم ہونے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی، اس کی سیاہ شال کی جانب اٹھی، اس کے ساتھ اس کی سیاہ جیکٹ رکھی تھی جو اس نے اس رات عمل کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اس کے حلق میں آنسو کا گولا سا بننے لگا، آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے وہ نزدیک چلی گئی، شال کو ہاتھ میں لے کر اس سے قریب کیا۔ ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اس نے اس کے ملبوس کی مہک خود میں اتاری تو سانسیں تہک مہکنے لگی۔ اسے ابھی بہت سارا رونا تھا، بے تحاشا رونا تھا، بے حد بے حساب رونا تھا۔ گہری ہوتی کسی شام میں بہتی جھیل کے پاس بیٹھ کر وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کی جیکٹ اٹھائی اور اسے بھی خود سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج اسی لمحے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ولی سے پہلے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس نے اس کے اتنے قریب آ کر بھی نظریں اٹھانے کی گستاخی نہیں کی تھی، جب اس کی تکلیف پر اس نے آنکھیں میچی تھی، اور جب جب اس کے لیے وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دیوانوں کی طرح بھاگتا آیا تھا، ہاں اسے اس سارے رستے میں وہ پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا، اس سے وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنا لگنے لگا تھا۔ لیکن ان ساری ساعتوں میں اس سے کی جانے والی محبت پہلے سے بھی زیادہ زخم دینے لگی تھی، زخموں کو ادھیڑنے لگی تھی۔ کھڑکی سے لگ کر گرتی دھوپ اداسی سے گردن جھکا کر بیٹھی ایک روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ جس کی محبت اسے ہمیشہ رلایا ہی تھا۔ اگلے دن جاسم ہسپتال کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی ولی کو نصیحتیں بھی جاری تھی۔ ویسے تو اب تم پوری طرح سے صحت یاب ہو، لیکن پھر بھی زخم تازہ ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ انہیں بیزاری سے یہاں وہاں دیکھا اور پھر جاسم کو آواز دی، یہ محسن میرے کپڑے نہیں لے کر آیا ہے ہسپتال سے، لائے ہیں اندر کمرے میں رکھ دیے تھے۔ اس نے سارے شاپنگ بیگ سے سارا ہلا کر وہ کمرے کی جانب بڑھا اور کچھ ہی دیر بعد فریش ہو کر گیلے بالوں کو تولی سے رگڑتا باہر بھی چلا آیا۔ اس کا محسوس قمیض شلوار والا لباس گاؤں میں ہی تھا، اور جو شاپنگ اس کے لیے اصغر نے کی تھی وہ ساری جینز شرٹ اور جیکٹس پر مشتمل تھی۔ اسے فی الحال اسی میں سے کچھ پہنا تھا، اس لیے اس نے بلو جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پر ہلکے ٹھنڈے موسم کی مناسبت سے بھوری جیکٹ پہن لی تھی۔ جاسم جو بس اپنی چابیاں اٹھاتا گھر سے نکلنے ہی لگا تھا، اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ اب برش سے بالوں کو پیچھے جما رہا تھا۔ دو ملائی کہانیوں کا بے حد خوبصورت مجسمہ، خیال رکھنا اپنا ولی، اس نے اپنا ہی سے بس اتنا ہی کہا تو ولی نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ جاسم اس کی لاپرواہی پر سر ہلاتا باہر نکلا تو اس نے بھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی، باہر کی جانب بڑھا۔ گاؤں کے جانب واپسی کے سفر پر اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، خوفناک حد تک سنجیدہ۔ گاڑی خلاف توقع حویلی کی جانب موڑنے کی بجائے اس نے تھانے کو جاتے راستے پر موڑی تھی۔ بامشکل آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ تھانے کے سامنے گاڑی روک رہا تھا، پھر چابی اگنیشن سے نکالتا باہر نکل آیا۔ اندر کی جانب جاتی راہداری کو عبور کرتے بہت سے اہلکاروں نے اسے سلام کیا تھا۔ اس نے محض سر کے ہم سے انہیں جواب دیا اور اندر ہی اندر بڑھتا گیا۔ ٹارچر سیل کی جانب بڑھتے اس کے قدموں کی دمک سے آنے والی ساعتیں سکڑنے لگی تھی۔ ایک پل کو اس نے باہر کھڑے اہلکار کی جانب دیکھا اور پھر اس کے تسلی بخش سے اشارے پر وہ دھند دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول سالوں بعد بھی ویسا ہی تھا، خاموش، بے رحم و ٹھنڈا۔ درمیانی ٹیبل کے اس طرف کرسی پر جوگی گردن جھکائے بیٹھا تھا، ایسے کہ ولی کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ تیز سے دانت جماتا آگے بڑھا، اس کی کرسی کو ایک زوردار لات ماری۔ جوگی کرسی سمیت دور جا گرا تھا۔ اس نے اس سے حملے پر بوکھلا کر جہاں وہاں دیکھا بھی، لیکن اسے ولی نظر نہیں آیا۔ وہ اس کے اینڈ پیچھے کھڑا تھا، پھر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، ٹیبل کو لات سے پڑے کیا اور جیب سے تیز دھار چھوٹا سا چاقو نکال کر اس نے جوگی کا ہاتھ بے رحمی سے پکڑا اور 3-4 بار شرپ شرپ کی آواز کے ساتھ چاقو پھیرا تو ٹارچر سیل انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔
اس کے ہاتھ سے خون ابل ابل کر کچی مٹی میں جذب ہونے لگا تھا اور وہ درد سے بلبلاتا زمین پر آدھ مرا سا پڑا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے دیوار سے لگایا، پھر اس کے سامنے کرسی رکھتا بیٹھا۔ جوگی کی خوف زدہ نظروں نے پل بھر کو اس کے بے رحم سے یحتساب والے چہرے کو دیکھا تھا۔ اپنے کانپتے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتا وہ بالکل دیوار سے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے، ولی کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن اس کی سرسراتی مدھم سی آواز نے جوگی کی گردن کے بال تک کھڑے کر دیے تھے۔ بہت شوق ہے تمہیں لوگوں کے خون کی بو سونگھنے کا۔ جوگی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے گلے سے دبوچ کر دیوار میں مزید جمایا۔ جوگی کی آنکھیں اتنی شدت سے ابلنے لگی مگر ولی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا پاٹ سا ٹھنڈا چہرہ رگوں میں گردش کرتے لہو تک کو جما رہا تھا۔ اس رات اگر جو وہ مجھے نہیں روکتی تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دیتا، لیکن کیا ہوا اگر جو میں تمہیں اس رات نہیں مار سکا تو؟ جوگی کی آنکھیں پھٹ کر باہر گرنے لگی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اس کا حلق دبایا تو جوگی کا سانس روکنے لگا۔ لگتا تھا اگلے لمحے رخ پرواز کر جائے گی، لیکن ولی اس کی سماعت میں کوئی آواز سی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار سر بھی جھٹکا، لیکن وہ اس آواز کو نہیں جھٹک سکا۔ اس سے جھٹک دینے پر بھلا قادر ہی کب تھا؟ آپ قاتل نہیں ہیں ولی، آپ ان سب جیسے نہیں۔ اس نے دوبارہ سر جھٹکا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی کھلبٹی سے پھسل کر گرنے لگی۔ آپ جانور نہیں ہیں ولی، آپ بے قصور ہیں ولی، اور یہ حد تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر چھوڑا تو وہ بری طرح کھانستا ہوا دوسری جانب کو گرا۔ اسے اپنی بے بسی پر حد درجہ غصہ آیا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے انسان سے جانور بننے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ بھی ان سب جیسا بن کر انہیں اسی طرح جہنم رسید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے خدا بننے سے روک لیا کرتی تھی، ہر دفعہ روک لیا کرتی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ جوگی نے وہ مشکل ذرا کی ذرا نگاہ اس پر گھمائی تھی۔ اس نے جمے دانتوں کو مزید پیس کر اسے گریبان سے اٹھایا، پھر دیوار سے لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آخری بار اس لیے ہوگا کیونکہ اس رات تم نے اسے اذیت دی تھی، تم نے اس سے ہاتھ لگایا تھا، تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور یہ کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا جوگی، 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار جمع مکہ اس کے جبڑے پر مارا تو جوگی کے سر پر پل بھر کو سر ٹارچر سل گھوم کر رہ گیا۔ وہ اب کے بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے جاکر کی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، خاموشی سے سپاٹ چہرہ لیے باہر نکل آیا۔ وہ آج جوگی کو مارنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا وہ اسے، لیکن وہ اسے قتل نہیں کر پایا تھا۔ تنگ و تاریک راہداریوں میں آگے ہی آگے بڑھتے اب کہ اس کا بے تاثر چہرہ واضح نہ تھا، اس پر جمی برف جیسے صدیوں کی دشمنی کا نتیجہ تھی، مگر اسے اس طرح مار کر ولید احمد کے اندر جلی آگ کو جیسے کسی نے تسکین پہنچائی تھی، ایسی تسکین جو سکون سے خالی ہوا کرتی تھی۔ بہتیار نے شازیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے اپنا آپ چلوا رہی تھی، بری طرح چلا رہی تھی، مگر بہتیار پر تو جیسے کوئی جنونی سی کیفیت سوار تھی۔ اس نے اسے لاؤنج میں لا کر دھکا دیا تو وہ دور جا گری، بی جان اپنے کمرے سے گھبرا کر بھاگتی ہو آئی، اور زمان جو کچھ دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹے تھے، اس دوپہر میں اٹھ کر آنن فانن چشمہ لگاتے کمرے سے باہر نکلے۔ امل بھی زینوں سے تیزی کے ساتھ اترتی نیچے آ رہی تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کریں؟ ہاں، وہ سب جو میرے بھائی نے کیا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، پھر مجھے سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ شازیہ اس پر چیخی تو بہتیار بگڑتے چہرے کے ساتھ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ امل بے سہتا ان کے درمیان آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں باجی؟ انسانیت کی آخری حدوں سے بھی گرنا چاہتے ہیں کیا آپ؟ جو اس کے بھائی نے کیا سو یہ اس کی سزا بھابھی کو نہیں دے سکتے آپ؟ انہیں سزا دینے کا کوئی جواز نہیں آپ کے پاس؟ اس نے بہتیار کے سینے پر پوری قوت سے زور ڈال کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ زمان نے بھی ایک گرجدار آواز میں اسے تنبیہ کی تھی۔ بہتیار، انسان کا بچہ بن، اپنی نظروں میں اس قدر نہ گر کے پھر اٹھنا عذاب ہو جائے۔ امل نے جھک کر روتی ہوئی شازیہ کو ہاتھ دے کر اٹھایا، لیکن بہتیار یکدم آگے بڑھا۔ میں کہتا ہوں کہ تو ابھی کے ابھی درمیان سے ہٹ جا امل، مجھے اس سے حساب لینے دے۔
اس نے عمل کو ہاتھ سے کھینچ کر ایک طرف کیا، لیکن وہ پھر سے ان کے درمیان آ گئی تھی۔ بی جان نے بھی شازیہ کو سہارا دے کر پکڑ رکھا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بکھرے بال آدھا نیچے کو جھولتا بٹا ہچکیوں سے روتی، وہ غیر ہوتی حالت کے ساتھ سہم کا بہتیار کے بگڑے تیور دیکھ رہی تھی۔ باجی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو اس کے بھائی نے کیا آپ بھی وہی کر رہے ہیں، خدا کے لیے ہوش میں آئیے۔ بہتیار نے یکدم تیش میں آ کر عمل پر ہاتھ اٹھایا ہی تاکہ اگلے لمحے کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہتیار نے چونک کر پیچھے دیکھا، جب بات کرنی نہیں آتی ہے تو بات کیا بھی مت کرو۔ گھر کی عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر کون سی مردانگی ہے جو ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اور تمہیں اتنا حق کس نے دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ وہ وہی تھا کہ جس کی آواز سینکڑوں مردوں میں ممتاز ہوا کرتی تھی۔ عمل نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ بلی نے آرام سے بہتیار کے سرخ ببو کا چہرے کو دیکھا اور اس سے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، پھر چند قدم چل کر وہ جھک کر زمین پر گرا شازیہ کا دوپٹہ اٹھایا، اسے عمل کے ہاتھ میں دیا۔ کمرے میں لے کر جائیے انہیں بی۔ عمل نے اسباب میں سر ہلایا، ہولے ہولے کانپتی ہوئی شازیہ کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بہتیار کی طرف پلٹا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ جس نے ایسی گھٹیا حرکت کے حساب جا کر اس سے لو نا، کہ کسی ایسے انسان پر اپنا غصہ اتارا جو اس کا مستحق نہ ہو۔ مجھے تم سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ میری بیوی ہے، میں اسے کسی کی بھی سزا دوں اس سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دے کر ولی بے طرح چونکا تھا۔ یہ آنکھیں کسی نشے کے زیر اثر لگتی تھی۔ کہاں تھے تم کل ساری رات؟ اس کے پوچھنے پر زمان جو بہتیار کی جانب بڑھ ہی رہے تھے چونک کر رکے۔ بی جان میں ٹھہر گئی تھی۔ بہتیار کے لڑکھڑاتے قدم بے ساختہ پیچھے ہٹے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اس ہاشم کو بھی دیکھ لوں گا میں سب کو۔ پسینے سے اشارہ بور ہوتا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ زمان جو اس کے پیچھے جانے لگے تھے، ولی نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے اس سے فکر مندی سے دیکھا تھا۔ یہ کہا تھا پچھلی ساری رات ولی ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ولی نے انہیں کندھوں سے تھام کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہیں بھی نہیں سردار بابا، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں مزید کچھ بھی بتا کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے تھکن زدہ سی سانس خارج کی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ولی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ اس کے قدموں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ کل ساری رات کہاں رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اور پھر بی جان کی جانب پلٹا۔ مسکرا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے ایسے مسکرانے پر نہال ہی تو ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں بی جان؟ میں نے ان سارے دنوں میں آپ کے ہاتھ کے کھانے کو بہت یاد کیا ہے۔ ہاسپٹل میں وہاں تو مجھے عسکر کے ہاتھ کا بنا عجیب سا کھانا کھانا پڑتا تھا۔ بی جان اس کی بات پر ناممکن سے ہنسی تھی۔ پیچھے کھڑے زمان بھی آنکھوں کی نمی صاف کرتے بے ساختہ مسکرائے تھے۔ اس صحت سے لڑکے کو نرم باتیں کرنا بھی آتی تھی۔ ابھی لاتی ہوں، تم بیٹھ آرام کر۔ زخم کیسا ہے بہت کا؟ بہت بہتر ہے پہلے سے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنی نظروں سے اس کی نظر اتارتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ زمان کے بلانے پر ان کے ساتھ لانچ میں بیٹھا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اپنے دوست کے پاس ہے سردار بابا، زخمی تھے تم؟ کتنا روکا میں نے تمہیں، مگر مجال ہے جو تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کے نرم سے ڈانٹ پر اس نے اس کے سکون نے زمان کو ذرا بے سکون کیا تھا۔ ولی احمد انہیں بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس سب کے پیچھے اس ہاشم کہاں تھا؟ زمان کے سوال پر اس نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھایا تھا۔ میں اس سے خود ڈیل کرنا چاہتا تھا سردار بابا، وہ ایک بہت خطرناک شاطر انسان ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ مقابلے پر نہیں جا سکتا۔ لیکن اسے تو پولیس لے گئی ہے، گرفتار کر کے مشکل ہی ہوگا اس کا اب جیل سے نکلنا۔ ولی نے ان کی بات پر تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آج ہی رہا ہو جائے گا وہ سردار بابا، اور مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے وہ کیسے رہا ہوگا۔ زمان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسا تھا۔ پھر میں تو اسے اتنا بڑا ظلم کر کے دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ولی، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا کرتا ہوں کچھ آدمیوں کو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں سردار بابا، ان سب باتوں کو میں پہلے طے کر چکا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی پل بی جان نے اسے کچن سے آواز دی تھی۔ اس نے مسکرا کر زمان کو دیکھا۔ بی جان بلا رہی ہیں؟ ان کے بلانے پر نہیں گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا؟ ان کے سوال کو آرام سے ڈاج دے کر اب وہ کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ولی احمد ہمیشہ کی طرح انہیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی پل عمل شازیہ کے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی۔
بی جان وہ بی جان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر بی جان سمیت پلٹا، اس کی نظر اس سے پل بھر کھولی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ بی جان نے تازہ بنے سالن کی آنچ بند کر کے اسے دیکھا۔ بھابھی بلا رہی ہیں آپ کو، اس نے کہا۔ جلد از جلد کچن سے جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس کی چاند دنوں کی غیر موجودگی کے بعد ہمیشہ اس کے سامنے آتے ہوئے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ ولی نے سنجیدگی سے رخ پھیرا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس سے بلا کہاں چھپی رہ سکتی تھی۔ اچھا ادھر ذرا یہ ولی کو کھانا نکال دو، میں دیکھوں شازیہ کیا کہہ رہی ہے۔